بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی پیٹ بھاری لگتا ہے، گیس بن رہی ہوتی ہے، ٹوائلٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ صاف نہیں ہوتا، پورا دن جسم سست، منہ سے بدبو، سر میں بھاری پن اور دل بھی بے چین سا رہتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ صرف عام قبض نہیں ہوتی، یہ اس بات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ اور آنتوں میں اندر ہی اندر کوئی خطرناک خرابی بانپ رہی ہے۔ لیکن گھبرائیے نہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا قدرتی اور آزمودہ طریقہ بتانے والا ہوں جس سے پیٹ کا نظام بہتر ہوتا ہے اور ہاضمہ آہستہ آہستہ درست ہونے لگتا ہے۔ دوستو، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبض، گیس یا بد ہضمی کوئی معمولی مسئلہ ہے، 2 دن برداشت کر لو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب پیٹ صحیح طرح صاف نہ ہو تو سب سے پہلے زہر خون میں شامل ہونے لگتا ہے۔ جی ہاں، یہی زہر منہ کی بدبو بناتا ہے، سر درد پیدا کرتا ہے، آنکھوں میں جلن لاتا ہے، جسم کو سست اور بوجھل کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہی مسئلہ جوڑوں کے درد، بلڈ پریشر، شوگر اور جلد کی بیماریوں تک لے جاتا ہے۔ تو سمجھیے، یعنی پیٹ خراب از اکول پورا جسم خراب۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پیٹ خراب کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے پانی کی کمی۔ جب ہم دن میں صحیح مقدار میں پانی نہیں پیتے تو آنتیں خشک ہو جاتی ہیں اور فضلہ سخت ہو کر اندر ہی اندر جم جاتا ہے۔ دوسری غلطی، فاسٹ فوڈ اور بازاری کھانا آنتوں کو سست کرتا ہے، ہاضمہ کمزور کرتا ہے، گیس کو جنم دیتا ہے۔ تیسری غلطی، صبح کی جلد بازی۔ بہت سے لوگ صبح ٹوائلٹ جانے کی حاجت کو روک لیتے ہیں، جو سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ عادت قبض کی ماں کہلاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ میں یہ علامات ہیں تو سمجھ جائیں کہ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ 3 دن میں پیٹ صاف نہ ہونا، زور لگانے کے باوجود فضلہ نہ آنا، گیس سینے تک چڑھ جانا، کھانا کھاتے ہی سستی، زبان پر میل، منہ سے بدبو آنا، یہ سب اشارے ہیں کہ آنتیں تھک چکی ہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گولیاں کھا لیتے ہیں، کیپسول لے لیتے ہیں، پاؤڈر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ وقتی صفائی تو کر دیتے ہیں لیکن آنتوں کو اور زیادہ سست بنا دیتے ہیں۔ دوائی سے صفائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ناظرین، قدرت نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے اپنائیں تو جسم خود ہی ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اب آپ صرف 3 اصول یاد رکھیں: پانی، وقت پر حاجت اور قدرتی چیزیں۔ اور اب میں آپ کو ایک ایسا آزمودہ طریقہ بتانے والا ہوں جو آنتوں کو جھٹکا نہیں دیتا بلکہ آہستہ آہستہ قدرتی صفائی کرتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس ٹوٹکے کی جس کا ذکر آپ نے تھمبنیل پر دیکھا۔ یاد رکھیں، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک قدرتی مددگار طریقہ ہے جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں اکثر مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میٹھا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا صرف 1 چٹکی زبان پر رکھیں۔ اس کے بعد آدھا گلاس نیم گرم پانی لیں، اس میں 1 تازہ لیمو نچوڑیں اور آہستہ آہستہ پی لیں۔ اب یقیناً آپ کا یہی سوال ہوگا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ میٹھا سوڈا معدے کی تیزابیت کو متوازن کرنے میں مدد دیتا ہے، گیس کے دباؤ کو کم کرتا ہے، جبکہ لیمو ہاضمے کو جگاتا ہے، آنتوں کی سستی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب یہ دونوں
صحیح مقدار میں استعمال کیے جائیں تو اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ پیٹ کا بھاری پن کم ہوتا ہے، گیس میں آرام ملتا ہے، ہاضمہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ دوستو، بہت ضروری احتیاط، یہ ٹوٹکا روزانہ استعمال کے لیے نہیں، ہفتے میں 1 یا 2 بار کافی ہے۔ بلڈ پریشر، دل یا معدے کے شدید مریض استعمال سے پہلے احتیاط کریں۔ یاد رکھیں، ہر جسم مختلف ہوتا ہے، اسی لیے اثر بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ دوستو، صبح خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی آنتوں کی حرکت کو جگانے میں مدد دیتا ہے۔ رات کو 1 چمچ اسپغول نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ پیٹ کو نرم کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف چبائیں، گیس اور بھاری پن کم محسوس ہوتا ہے۔ 1 چٹکی اجوائن نیم گرم پانی کے ساتھ بدہضمی میں آرام دیتی ہے۔ صبح 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ہاضمہ بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ سادہ دہی آنتوں کے لیے فائدے مند بیکٹیریا فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، 1 الائچی منہ میں رکھ کر چبائیں، گیس اور منہ کی بدبو کم ہوتی ہے۔ 1 چمچ زیرہ ابال کر پانی پیئے، پیٹ کے درد اور گیس میں مفید ہے۔ سادہ نمک والی لسی گرمی اور بدہضمی میں فائدہ دیتی ہے۔ رات کو 2 انجیر پانی میں بھگو دیں، صبح کھا لیں، قبض میں نرمی آتی ہے۔ دوستو، 1 چمچ تل نیم گرم دودھ کے ساتھ آنتوں کو چکنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آملے کا رس یا پاؤڈر ہاضمہ اور جگر کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں چٹکی بھر ہلدی معدے کی سوزش کم کرنے میں مددگار ہے۔ ناظرین، پکا ہوا پپیتا قدرتی طور پر ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ روزانہ 1 سیب آنتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ ادرک کا چھوٹا ٹکڑا یا قہوہ گیس اور متلی کم کرتا ہے۔ دار چینی کا ہلکا قہوہ معدے کو گرم رکھتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا گرم پانی ہاضمہ آسان بناتا ہے۔ دوستو، 1 پکا ہوا کیلا معدے کو سکون دیتا ہے۔ رات کو کشمش بھگو کر صبح استعمال کریں، پیٹ نرمی سے صاف ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد 10 منٹ واک ہاضمہ تیز کرتی ہے۔ غیر مقررہ وقت کا کھانا پیٹ خراب کرتا ہے، وقت پر کھانا بڑی دوا ہے۔ زیادہ چائے قبض کو بڑھا سکتی ہے، اعتدال بہتر ہے۔ سبز سبزیاں آنتوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ زیادہ نمک پیٹ میں خشکی پیدا کرتا ہے۔ دوستو، ناقص نیند ہاضمے کو متاثر کرتی ہے۔ حاجت روکنا قبض کی بڑی وجہ ہے۔ ٹوائلٹ میں موبائل آنتوں کو سست بناتا ہے۔ ناظرین، جلدی جلدی کھانا بدہضمی پیدا کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ پیٹ کو خراب کرتا ہے، سکون آدھی شفا ہے۔ رات کو 1 چمچ ثابت دھنیا پانی میں بھگو دیں، صبح چھان کر پینے سے پیٹ کی گرمی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تازہ پودینہ ابال کر ہلکا قہوہ بنا کر پیئیں، گیس اور متلی میں آرام ملتا ہے۔ مونگ دال ابال کر اس کا پانی پینا پیٹ کو ہلکا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا انار دانہ معدے کو مضبوط کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چٹکی بھر بھنا ہوا زیرہ بدہضمی میں فائدہ دیتا ہے۔ رات کے کھانے میں سبزیوں کا ہلکا سوپ آنتوں پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ دوپہر میں نیم گرم لسی ہاضمے کو
متوازن رکھتی ہے۔ چٹکی بھر کلونجی شہد کے ساتھ پیٹ کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ کدو سبزی یا شوربے کی شکل میں قبض میں نرمی لاتا ہے۔ ہلکی پکی ہوئی پالک آنتوں کی حرکت بہتر کرتی ہے۔ پیٹ پر چند منٹ گرم تولیہ رکھنے سے گیس میں آرام ملتا ہے۔ صبح چند اسٹریچنگ ایکسرسائز آنتوں کو متحرک کرتی ہے۔ دیر سے سونے کی عادت ہاضمے کو متاثر کرتی ہے۔ زیادہ تیز مسالے معدے کی جلن بڑھاتے ہیں۔ دن بھر میں وقفے وقفے سے پانی پینا قبض سے بچاؤ میں مددگار ہے۔ صبح نہار میں چند گھونٹ نیم گرم پانی میں چند قطرے لیموں آنتوں کو حرکت دینے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً لیٹنے کے بجائے تھوڑا سا سیدھا بیٹھنا بدہضمی سے بچاتا ہے۔ چاول زیادہ سخت لگتے ہوں تو چاول کے ساتھ سادہ دہی پیٹ کو ہلکا رکھتی ہے۔ بہت ٹھنڈا پانی کھانے کے فوراً بعد پینا ہاضمے کو سست کر دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ گہری سانس لینا پیٹ کے اعصاب کو جگاتا ہے۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھانا آدھا ہاضمہ منہ میں ہی مکمل کر دیتا ہے۔ زیادہ دیر بھوکا رہنا پھر زیادہ کھا لینا پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے۔ رات کے کھانے میں بھاری سالن کم رکھیں تاکہ پیٹ آرام سے صاف ہو۔ پیاس لگنے کو نظر انداز کرنا آنتوں میں خشکی پیدا کر دیتا ہے۔ ہر وقت ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا پیٹ کی حرکت سست کر دیتا ہے۔ غصہ اور ذہنی دباؤ سب سے پہلے پیٹ پر اثر ڈالتا ہے۔ باسی اور پرانا کھانا معدے میں گیس پیدا کرتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں چند منٹ چہل قدمی ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔ دوستو، کھانا کھاتے وقت پانی زیادہ پینا معدے کے رس کمزور کر دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بھاری گفتگو اور موبائل پیٹ کو بے سکون رکھتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، پیٹ کی صحت کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، کیونکہ جب پیٹ درست ہوتا ہے تو پورا جسم خود بخود ہلکا اور توانا محسوس کرتا ہے۔ قدرتی طریقے آہستہ آہستہ اثر دکھاتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ دیر پا ہوتا ہے۔ جلد بازی اور ہر وقت دوائی مسئلے کو وقتی طور پر دبا دیتی ہے، حل نہیں کرتی۔ اگر آپ ان ٹوٹکوں کو صحیح مقدار اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنائیں تو اکثر لوگ ہاضمے میں بہتری محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ معلومات اور لوگوں تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں ہم بات کرتے ہیں قدرتی حکمت، سادہ علاج اور صحت مند زندگی کے اصولوں کی۔ اپنا خیال رکھیں۔ صحت اللہ کی امانت ہے۔ اللہ آپ کو صحت، سکون اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔